الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، بزرگان محترم، بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے آنے کے ساتھ ہی دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ایک بار پھر ہم کو، آپ کو اور تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ نے اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کو ہم کس طرح گزاریں؟ رمضان المبارک کے شب و روز ہمیں کس طرح بسر کرنے چاہیے؟ رمضان میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ اگر آج ہی ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پورے مہینے میں اس کو اپنی زندگی کا، اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، تو اس مہینے کی برکتوں سے اور اس مہینے کی رحمتوں سے ہم صحیح طور پر مستفید ہو سکیں گے۔ محترم حضرات، اس مہینے کے 5 اہم اعمال ہیں۔ پہلا عمل روزہ رکھنا ہے۔ روزہ اس امت پر بھی فرض کیا گیا ہے اور قرآن مجید کا بیان ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے اہل ایمان، روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر فرض تھے۔ اس لیے دنیا کے اکثر مذاہب میں کسی نہ کسی نہج پر روزے کا تصور موجود ہے۔ روزہ بڑا ہی افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اعمال پر، ایک عمل پر ایک نیکی دی جاتی ہے۔ جیسے آدمی کسی اچھے کام کا ارادہ کرے اور اس کام کو نہ کر سکے تو ارادے کی بنیاد پر اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اعمال وہ ہیں کہ جن پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں اس پر حاصل ہوں گی۔ 5 نمازیں پڑھیں، اللہ کے دربار میں 50 نمازیں شمار ہوں گی۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب 700 گنا ہے، جیسے کسی غریب انسان کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اگر آپ نے 1 دانہ خرچ کیا تو یہ آخرت کی ترازو میں 700 دانے بن کر آئیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو 1 روپے دیا تو یہ 700 روپے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک روزے کی بات ہے تو روزے کا اجر لا تعد ولا تحصیٰ، اتنا زیادہ ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اسے حساب میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ خود اس کی جزا ہو کسی بندے کو، اس کا پروردگار، اس کا مالک حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یا بعض علماء نے کہا کہ یہ انا اجزی بہی ہے، یعنی روزہ خاص میرے لیے خالص عمل ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ یوں تو بعض روزے نفل کے طور پر ہوتے ہیں، سنت کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے روزے کو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر اور ایسی عورت پر جس کو کوئی عذر نہ ہو، اس روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر رمضان میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں چاہے وہ عمر بھر بھی روزہ رکھتا رہے
تو رمضان کے روزے کے برابر وہ عمر بھر کا روزہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان دنوں کو خاص نسبت ہے اللہ کی کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی رحمت سے اور برکت سے۔ اسی لیے شدید مجبوری کے بغیر یا ان مجبوریوں کے بغیر جن میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، کسی مرد و عورت کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے، اور یہ بہت ہی محرومی، نقصان اور خسران کی بات۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ صرف ہم اور آپ بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اللہ رزاق ہیں۔ اللہ نے دنیا کا اتنا وسیع، کشادہ اور لذیذ و خوش ذائقہ دسترخوان آپ کے لیے بچھایا ہے۔ اللہ کیسے چاہیں گے کہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں؟ لیکن روزے اس لیے ہیں کہ تاکہ ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارے اندر اپنے گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی قوت پیدا ہو۔ انسان جو گناہ کرتا ہے عام طور پر اس کے 3 راستے ہیں۔ ایک تو انسان کا پیٹ ہے، یہی پیٹ انسان سے چوری کراتا ہے، یہی پیٹ انسان سے رشوت لواتا ہے، اسی پیٹ کی وجہ سے آدمی سود خوری کرتا ہے، اسی پیٹ کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق مارتا ہے۔ دوسرا ذریعہ اس کا انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، طرح طرح کی برائیاں، دوسری اپنے سماج کی بہنوں اور ماؤں کی عزت و آبرو سے کھیلنا، اور فحش لٹریچر کو پڑھنا، فحش فلموں کو دیکھنا، یہ سب انسان کی نفسانی خواہشات کے سبب ہیں۔ اور تیسرے گناہ کا دروازہ انسان کی زبان ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، انسان کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، سب زبان کی وجہ سے۔ روزہ ان تینوں چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ صبح کے طلوع ہونے سے لے کر اور سورج کے ڈوبنے تک انسان کوئی چیز کھا نہیں سکتا، انسان پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے اتار نہیں سکتا، چاہے اسے کتنی ہی بھوک لگی ہو، چاہے اسے کتنی ہی وہ پیاسا ہو۔ اسی طرح وہ اپنی نفسانی خواہشات کی طرف نہیں جا سکتا، چاہے کتنا اس کی طبیعت میں اس کا تقاضا ہو، کیونکہ گو کوئی زبان ٹوکنے والی اور کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے۔ زبان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ آدمی بات نہ کرے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور پر جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار وہ ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوک و پیاس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو زبان پر بھی پابندی لگاتا ہے روزہ۔ تو اگر آدمی سال میں 30 دن اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لے کہ وہ اپنے پیٹ پر کنٹرول رکھے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے گا، تو سال کے بقیہ 11 مہینے بھی وہ اپنے آپ کو شریعت کے حکم کے خلاف ورزی سے، بد اخلاقی سے اور حرام چیزیں کھانے سے اور حرام کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ اسی کو اصل میں تقویٰ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی، اللہ کے خوف کی کیفیت اور اپنے نفس پر ضبط کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کا دوسرا سب سے اہم عمل تراویح کی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک ہر دور میں، ہر عہد میں تراویح کی نماز کا اہتمام ہوتا آیا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس پر آپ نے ہمیشہ پابندی فرمائی ہے۔ اہتمام سے تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، اور کم سے کم قرآن مجید کا ایک ختم بھی تراویح کی نماز میں پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے، اگر آدمی اس پر قادر ہو۔ عورتیں اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن نماز کا بہرحال اہتمام ہونا چاہیے۔ عام طور پر رمضان مبارک میں
ایک ناخوشگوار اختلاف لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہوں گی یا 8 رکعتیں ہوں گی. جمہور فقہا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام بخاری وغیرہ، ان حضرات کے نزدیک 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے گی، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 8 رکعت پڑھی جائے گی. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہو، ایک دوسرے کے دست و گریبان سے کھیلنے لگیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو جس عمل کو سنت چاہتا ہو وہ اس کے مطابق عمل کر لے. اگر کسی مسجد میں 20 رکعت نماز تراویح ہو رہی ہے اور آپ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں تو آپ 8 رکعت پڑھ کر چلے جائیں، بقیہ لوگ 20 رکعت پوری کر لیں. اگر کسی مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے، آپ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں تو آپ 8 رکعت پڑھ لیجئے، 12 رکعت الگ سے پڑھ لیجئے. لیکن اس سے اختلاف و انتشار پیدا نہ کیا جائے، کیونکہ تراویح کی نماز سنت ہے اور آپسی اختلاف اور تفرقہ بندی سے بچنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے اور اختلاف کرنا حرام ہے. تو ایک فعل کو سنت سمجھ کر اس کو کرنے کے لیے آدمی حرام کا مرتکب ہو جائے، اس سے زیادہ افسوس کی بات اور ناسمجھی کی بات اور کیا. ہمارے ہاں جب قرآن مجید کا ایک ختم ہو جاتا ہے تو لوگ تراویح کی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. تراویح کی سنت رمضان کی آخری شب تک ہے، جب تک کہ عید کا چاند طلوع نہ ہو جائے، اور قرآن مجید کا تراویح میں ختم کرنا ایک الگ سنت ہے. تو قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ آپ ایک سنت کے تارک سمجھے جائیں گے، چھوڑے جانے والے سمجھے جائیں گے. بزرگان محترم، رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس مہینے کو قرآن سے خاص نسبت حاصل ہے. اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، جس کا خود قرآن مجید میں ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر رمضان میں پورے قرآن کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی، اس سال آپ نے ایک کے بجائے 2 دور فرمائے. نماز تراویح حضور نے اس میں رمضان مبارک میں رکھی تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو. تو اس مہینے کو خاص نسبت ہے قرآن مجید سے، بلکہ اس مہینے کی فضیلت اصل میں اسی لیے ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا جائے. کم سے کم ایک ختم تو ہر مسلمان کو کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر اس میں دشواری ہو تو ایک ختم تو کم سے کم کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو 10 روز میں ایک ختم کر لیں، 15 روز میں ایک ختم کر لیں، تاکہ مہینے میں 2 ختم ہو جائے، 3 ختم ہو جائے، ورنہ ایک ہفتے میں ایک ختم ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں. یہ 7 منزلیں اسی لیے رکھی گئی تھیں کہ روزانہ اگر آدمی ایک منزل پڑھے تو ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے. اور یہ جو قرآن کو 30 اجزاء پر تقسیم کیا گیا، یہ بات کے لوگوں نے کیا تاکہ اگر کم سے کم روز ایک جزو آدمی پڑھ لے تو مہینے میں ختم ہو جائے. تو اس لیے خصوصی عمل اس مہینے کا قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے. رمضان میں خاص طور پر زیادہ زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور رمضان مبارک کے بعد بھی اس معمول کو کسی نہ کسی درجے میں باقی رکھنا چاہیے. سامعین کرام، چوتھا اہم عمل اس مہینے کا نفل نمازیں. یوں تو ہمیشہ نفل نمازوں کا ثواب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں فرض کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھے تو اس کا ثواب فرض نماز کے برابر ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پر نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نفل 2 قسم کی ہیں. ایک تو نفل مطلق ہے، نوافل مطلقہ، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، یا جس نماز کے لیے کچھ خاص رکعتیں متعین نہیں ہیں. جتنی آپ کو سہولت ہو، جتنی آسانی ہو، اتنی نمازیں آپ پڑھ لیں، اتنی رکعتیں،
اور جس وقت میں سہولت اس وقت پڑھ لیں. لیکن کچھ نوافل ایسی ہیں کہ جن کے حضور نے اوقات متعین فرمائے، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتوں کی تعداد کا ایک معمول تھا، اور ان نمازوں کو فقہا نے اور محدثین نے کچھ خاص نام بھی دیے ہیں کہ اس وقت ان کو پڑھا جائے. تو میں اس وقت صرف ان نفل نمازوں کا ذکر کروں گا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، لیکن جب سورج نکل جائے تو اس وقت سے لے کر اور ظہر کا وقت شروع ہونے تک، آفتاب کے ڈھلنے تک، آفتاب ظہر سے پہلے جو وقت مکروہ ہوتا ہے اس سے پہلے تک 2 نمازیں رکھی گئی. یوں سمجھیے کہ فجر کے فوراً بعد، فجر کی نماز کے 20 منٹ کے بعد طلوع آفتاب کا جو وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد 20 منٹ تک کے وقت کو علماء نے مکروہ وقت قرار دیا ہے. اس کے بعد سے لے کر دوپہر میں جو وقت مکروہ شروع ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان کے اوقات کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے. مثلا 4 گھنٹے کا وقت ہو تو 2 گھنٹے کے 2 نصف ہو جائیں گے. پہلے نصف میں نماز اشراق ہے. یہ نماز اشراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر 4 رکعت پڑھی ہے اور مسجد کے اندر پڑھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو اور وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے اور نماز اشراق پڑھ کر جائے مسجد سے، تو اس کے لیے 1 عمرے کا ثواب ہے. تو یہ 4 رکعت جو ثابت ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس سے کم بھی، چونکہ نفل میں تعداد رکعات کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک 4 رکعت کا تھا. تو یہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے.